بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو اول کا سبق ترکیب نحوی کے ساتھ۔ الدرس الثامن، جملہ فعلیہ کا بیان۔ یہ 8واں سبق جملہ فعلیہ کا بیان ہے، یعنی فعل سے جو جملہ شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے قال اللہ کتب صوم، تو قال اللہ یعنی اللہ عز و جل نے فرمایا، کتب صوم روزہ رکھا گیا، تو یہاں پر قال فعل ہے، ایسے ہی کتب فعل ہے جو کہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، یہ جملے دونوں، تو اس لیے جملہ فعلیہ ہے۔ قواعد و فوائد۔ نمبر 1 قاعدہ ہے، جس اسم ظاہر یا ضمیر کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں، جیسے لمع البرق یا البرق لمع، تو جس بھی اسم ظاہر یا ضمیر کی طرف یہ فعل معروف کی اسناد ہوگی، جیسے کہ لمع فعل معروف ہے اور اس کی اسناد البرق اسم ظاہر کی طرف ہے، تو یہ جو ہے یہ فاعل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسے فاعل کہتے ہیں، البرق کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اور البرق لمع میں جو ہے فعل معروف کی اسناد جو ہے اس میں ضمیر کی طرف ہے، تو یہ اس میں ضمیر فاعل ہے۔ اور جس اسم کی طرف فعل مجہول کی اسناد ہو اسے نائب فاعل کہتے ہیں، جیسے سمع الصوت الصوت سمع، تو سمع فعل مجہول ہے، اس کی اسناد اس میں ظاہر کی طرف ہے، تو یہ نائب فاعل ہے۔ اور الصوت سمع میں سمع فعل مجہول ہے اور اس کی اسناد اس میں ضمیر کی طرف ہے، کیونکہ اس میں ظاہر اس کے بعد نہیں آ رہا ہے، تو یہ فعل مجہول ہے، وہ نائب فاعل ہے۔ آگے قاعدہ نمبر 2 بتاتے ہیں، فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی فاعل یا نائب فاعل ہوگا، جیسے ضرب زید ضرب زید، تو ضرب زید کے آگے ایک اسم دکھ رہا ہے جو فاعل بن سکتا ہے، تو اس کو فاعل بنائیں گے، اور ضرب زید کے آگے ایک اسم دکھ رہا ہے، ضرب کے آگے ایک اسم دکھ رہا ہے جو کہ زید ہے اور ضرب فعل مجہول ہے، تو اب یہ نائب فاعل بن سکتا ہے اس میں ظاہر، تو اسی کو نائب فاعل بنائیں گے، ورنہ فعل میں موجود ضمیر کو فاعل یا نائب فاعل بنائیں گے۔ یعنی اگر کوئی فعل کے بعد اس میں ظاہر ایسا نہیں ہے جس کو فاعل یا نائب فاعل بنایا جا سکے، تو فعل میں موجود ضمیر کو فاعل یا نائب فاعل بنائیں گے، جیسے زید النصرہ اور زید النصیرہ، تو زید النصرہ میں نصرہ کے آگے کوئی اس میں ظاہر نہیں ہے ایسا جس کو فاعل بنایا جا سکے، تو اب اس کے اندر ضمیر نکالیں گے اور اسی کو فاعل بنائیں گے۔ آگے ہے زید النصیرہ، تو نصیرہ میں بھی کوئی آگے اس میں ظاہر نہیں ہے، تو اسی میں ایک ضمیر نکالیں گے اور اسی کو نائب فاعل بنائیں گے۔ قاعدہ نمبر 3 ہے، فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی حالت رفعی میں رہتے ہیں، فاعل بھی اور نائب فاعل بھی۔ قاعدہ نمبر 4 ہے، فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، جیسے قام ولد، قام ولدانی، قام اولاد، تو اس میں ظاہر یہاں پر دیکھیے فاعل بن رہا ہے، ولدانی میں اس میں فاعل جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر بن رہا ہے، قام اولاد میں بھی اس میں ظاہر ہی فاعل بن رہا ہے، تو ان تمام صورتوں میں جب بھی فاعل نائب فاعل اس میں ظاہر ہوگا فعل ہمیشہ واحد ہوگا۔ قام یہاں پر بھی واحد آیا، یہاں پر بھی واحد آیا، یہاں پر بھی واحد آیا، حالانکہ اس میں ظاہر آپ دیکھیں یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے اور اولاد جمع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فعل ہمیشہ واحد ہی رہے گا۔ لیکن اگر اس میں ضمیر ہو تو فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، جیسے الولد نصرہ، تو الولد جو ہے یہ اس میں ظاہر نہیں بن سکتا کیونکہ یہ تو پہلے آ رہا ہے، جبکہ فعل کے بعد جو آتا ہے اسے اس میں ظاہر بولتے ہیں۔ اب یہاں پر اس میں ظاہر نصرہ کی بات کوئی ہے نہیں، تو اب یہاں پر جو فعل ہوگا وہ اپنے مرجع کے مطابق ہوگا، جو ماقبل میں مرجع گزرا ہے۔ اب ماقبل میں گزرا مرجع کیا ہے؟ الولد، اور الولد واحد ہے، لہٰذا نصرہ بھی واحد ہی آئے گا۔ اور الولدانی نصرہ میں اس میں ضمیر یہاں پر بھی فاعل بنے گا، تو یہاں پر جو فعل آیا ہے وہ تثنیہ آیا ہے کیونکہ مرجع کے مطابق ہوگا،
اور الاولادو نصارو میں یہاں پر بھی فعل جو ہے اپنے ما قبل مرجع کے مطابق ہوگا، کیونکہ یہاں پر اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ اس میں ضمیر فاعل بن رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا، اور اگر اس میں ضمیر ہو فاعل یا نائب فاعل تو ضمیر کے مرجع کے مطابق یہ فعل آئے گا۔ نمبر 5 قاعدہ ہے فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو یا اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، جیسے طلع شمس نصر قوم جاء رجال۔ تو فاعل اگر ہمارا یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو، مؤنث لفظی آپ نے پیچھے پڑھا تھا، جس مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو وہ مؤنث لفظی ہے۔ ایسے ہی اگر اس میں جمع ہو تب بھی یا جمع مکسر ہو تب بھی ان تمام صورتوں میں ہمارا فعل جو ہے واحد مؤنث فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ تو آپ طلع شمسن بھی کہہ سکتے ہیں اور طلعت شمسن بھی کہہ سکتے ہیں، نصر قوم بھی کہہ سکتے ہیں، نصرت قوم بھی کہہ سکتے ہیں، جاء رجال بھی کہہ سکتے ہیں اور جاءت رجال بھی کہہ سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 6 ہے مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، جیسے اکل زید خبزا، تو فعل اور فاعل دونوں کے بعد مفعول زیادہ تر آتا ہے، جیسے کہ خبزا یہ مفعول ہے، یہ فعل کے بھی بعد آیا ہے اور فاعل یعنی زید کے بھی بعد آیا ہے، اور کبھی ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے، جیسے خبزا اکل زید، تو یہاں پر خبزا جو مفعول بھی ہے یہ فعل سے بھی پہلے آ گیا ہے اور فاعل زید سے بھی پہلے آ گیا ہے، لیکن فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر وہ فعل سے پہلے آیا تو وہ فاعل ہی نہیں بنے گا بلکہ وہ مبتدا بنے گا۔ فاعل اور نائب فاعل کبھی مضاف یا موصوف بھی ہوتا ہے، تو فاعل اور نائب فاعل کبھی آپ کا مضاف یا موصوف بھی ہو سکتا ہے، جیسے ضربہ ولد زید، تو ولد مضاف جو ہے یہ یہاں پر ضربہ کے لیے فاعل ہے۔ آئیے اب تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1، جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ تو جملہ فعلیہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے فاعل اور نائب فاعل کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے تعریف پڑھی تھی، جس اسم ظاہر یا اسم ضمیر کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں، جس اسم ظاہر یا ضمیر کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں، اور جس اسم ظاہر یا اسم ضمیر کی طرف فعل مجہول کے اسناد ہو اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ اور ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ یعنی فاعل اور نائب فاعل ہمیشہ مرفوع رہتے ہیں۔ کن صورتوں میں فعل کو مذکر و مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں؟ جب ہمارا فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو یا اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ کیا فاعل اور مفعول فعل سے پہلے آ سکتے ہیں؟ تو آپ کا جواب یہ ہے کہ مفعول کبھی کبھار فعل اور فاعل دونوں سے پہلے آ سکتا ہے، لیکن فاعل ہمیشہ فعل کے بعد ہی آتا ہے۔ تمرین نمبر 2، یہاں پر غلطی کی نشاندہی ہمیں کرنا ہے، جواب کو درست کرنا ہے۔ فرماتے ہیں جس کی طرف فعل کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ جواب یہ درست ہے، جس اسم ظاہر یا اسم ضمیر کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ فاعل منصوب ہوتا ہے، یہ غلط ہے، درست یہ ہے فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے فاعل یا نائب فاعل کبھی مرکب اضافی یا مرکب توصیفی بھی ہوتا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ جواب درست یہ ہے فاعل یا نائب فاعل کبھی مضاف اور کبھی موصوف بھی ہوتا ہے، کیونکہ اصل مضاف اور موصوف کا ہونا ہی کیا ہے؟ فاعل یا نائب فاعل ہونا ہے، باقی جو بعد میں مضاف لے یا صفت آتی ہے وہ تو اپنے مضاف کے اور اپنے موصوف کے تابع ہوتے ہیں۔ درج ذیل جملوں میں فاعل اور نائب فاعل الگ الگ کیجیے۔ یہاں پر ہم ترکیب کریں گے، اسی ترکیب میں فاعل اور نائب فاعل کو بتایا جائے گا، آپ اسی سے فاعل اور نائب فاعل کو الگ الگ کر لیجیے گا۔ قرئ القرآن، قرآن پڑھا گیا۔ قرئ فعل ماضی مجہول، القرآن فاعل نائب فاعل،
فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اللہ لا یظلم الناس، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ اس میں جلالت مبتدا، لا یظلم فعل مضارع، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الناس مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کتب الصیام، روزے رکھے گئے یا روزے فرض کیے گئے۔ کتبہ فعل ماضی مجہول، الصیام اس کا نائب الفاعل، فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ خلقت النار، آگ پیدا کی گئی۔ خلقت فعل ماضی مجہول، النار اس کا نائب الفاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، آگ پیدا کی گئی۔ الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ بلا کو دور کر دیتا ہے، بلا کو ٹال دیتا ہے۔ الصدقۃ مبتدا، تدفع فعل مضارع، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، البلاء مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لعن عبد الدیناری، عبد الدینار پر لعنت کی گئی۔ لعن فعل ماضی مجہول، اگر یہ کسی کا نام ہے تو ترکیب اضافی نہیں کریں گے تو عبد الدینار ڈائریکٹ نائب فاعل بنا دیں گے، ورنہ اگر دینار مضاف لے عبد الدینار تو اس کی ترکیب کریں گے اور یوں کہیں گے عبد مضاف الدیناری مضاف لے، مضاف لے سے مل کر نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لا یغل مؤمن، مومن دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ لا یغل فعل مضارع مجہول، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مؤمن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ با ہے درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے، تو ہمیں غلطی کی نشاندہی کرنا ہے۔ جیسے نمبر 1 ہے نصرا رجلانی، 2 مرد آئے، 2 مردوں نے مدد کی۔ اب یہاں پر نصرا جو ہے اس میں ظاہر کے بعد، اس میں ظاہر سے پہلے آ رہا ہے، یعنی یہاں پر فاعل جو بن رہا ہے وہ اس میں ظاہر بن رہا ہے، اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد رہتا ہے، تو نصرا رجلانی بغیر الف کے آئے گا۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی، نصرا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، رجلانی یہ ہوگا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ السارقان فرا، تو یہاں پر غلط یہ ہے کہ فرا ہونا، فرا یہ غلط ہے، صحیح جو ہوگا وہ الف کے ساتھ لے کر آئیں گے، تسنیہ کا صیغہ فرا، کیونکہ اگر اس میں ضمیر فاعل بنے گا تو فعل ہمیشہ اپنے اس ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، اور السارقانی اس کا مرجع ہے اس ضمیر کا، تو فرا تثنیہ کا صیغہ آئے گا۔ السارقانی مبتدا، فرا فعل ماضی مجہول، اس میں الف ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کا ترجمہ ہے 2 چور بھاگے۔ آگے ہے جلسہ ولدن، تو صحیح یہ ہے کہ ولدن ہونا چاہیے کیونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، حالانکہ 2 زیر لگا کر کے یہ تو مجرور ہو گیا، تو جلسہ ولدن ہوگا، اور جلسہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، ولدن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے ہے نصرا ضعیفن، تو صحیح یہ ہے، درست یہ ہے کہ نصرا ضعیفن ہونا چاہیے کیونکہ نصرا فعل ضعیفن جو ہے نائب فاعل بنے گا، اور آپ نے پڑھا ہے نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ نصرا فعل ماضی مجہول، ضعیفن اس کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے سمن النساء، تو سمن النساء نہیں ہے ہوتا بلکہ صامت النساء ہونا چاہیے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، اور یہاں پر فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا اور وہ واحد مؤنث غائب ہوگا، کیونکہ النساء جو ہے مؤنث ہے۔ صامت فعل ماضی، اس میں النساء اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ المسلمون جاء، مسلمان آئے،
تو المسلمون جاء نہیں ہونا چاہیے بلکہ جاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر اس میں ضمیر فاعل بن رہا ہے، اور جب بھی اس میں ضمیر فاعل بنے گا تو فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، اور مرجع اس کا کیا ہے؟ جمع ہے، تو اس لیے جاؤ جمع کا فعل آئے گا۔ المسلمون مبتدا، جاؤ فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر وارث اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ خلقت الملائکۃ من نور، ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا، تو یہاں پر صحیح یہ ہے کہ ملائکۃ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نائب فاعل بنے گا، اور نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، اور اس کی ترکیب یوں ہوگی خلقت فعل ماضی مجہول، الملائکۃ اس کا نائب فاعل، من حرف جار نور مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لگ، فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے درج ذیل اسماء سے پہلے اور ان کے بعد مناسب فعل لائیے، تو ہمیں درج ذیل اسماء جو نیچے ذکر کی گئے ہیں ان میں پہلے اور بعد میں ان کے مطابق فعل لانا ہے۔ جیسے الغلام ہے تو اس سے پہلے ہم جا الغلام لا سکتے ہیں، پہلے آ گیا فعل، اور اگر بعد میں لائیں گے تو الغلام جا آئے گا۔ المسلمات ہے تو جاءت المسلمات لے کر آئیں گے، یا آپ دوسرا فعل لے آئیے ضربت المسلمات یا المسلمات ضربنا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے المسلمات جو ہے جمع مؤنث ہے، اور جمع مؤنث کا صیغہ جو ہے اگر پہلے لے کر آئیں گے تو واحد مؤنث غائب آئے گا، اور اگر بعد میں لے کر آئیں گے تو جمع مؤنث غائب آئے گا۔ الرجالو جو ہے، الرجالو سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں شرب الرجالو یا شربت الرجالو یا الرجالو شربو، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے جب آپ کا فاعل جمع مکسر بنے تو اس کا فعل واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث دونوں آ سکتا ہے، جو کہ آپ نے یہاں پر پڑھا تھا، مذکر مؤنث دونوں آ سکتا ہے، تو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ الصدیقانی تو اس کا آپ بنا سکتے ہیں قام الصدیقانی یا الصدیقانی قاما۔ الرہط یہ اسم جمع ہے، اور اسم جمع کے لیے آپ فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، تو آپ کہیں گے قام الرہط اور قامت الرہط۔ الانہار اس کا آپ فعل جو ہے مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور مذکر بھی لا سکتے ہیں، جو کہ آپ نے یہاں پر پڑھا تھا۔ جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، تو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں تجری الانہارو، انہارو اور یجری الانہارو، اور الانہارو تجرینا یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ الخمرو تو حرمت الخمرو یا الخمرو حرمت۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔